الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہر قسم دی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت. حضرات گرامی قدر، پچھلے 2 خطبات جمعہ تو تسی یہ بات سماعت فرما رہے ہو کہ ہر دور دے اندر ہر انسان دی ایک خواہش رہی ہے کہ او دی زندگی خوشگوار بن جائے، خوشحال ہو جائے، او امن و سکون دے نال زندگی بسر کر سکے. اسلام نے خوشگوار زندگی بنان واسطے اپنی زندگی دے اندر سکون لیان واسطے سانو کچھ رہنما اصول بیان فرمائے کہ اگر تسی اینا اصولاں تے کاربند رہو گے، اے چیزاں اے کم اپنا لو گے، تے پھر تہاڈی زندگی دے اندر سکون آ جائے گا. پہلے 2 اصول تسی تفصیل نال سماعت فرما چکے ہو کہ پہلا اصول کہ انسان صحیح معنی دے اندر اللہ تے ایمان لے آئے، ایمان دے نال نال نیک عمل بھی کرے، اچھے عمل بھی کرے. اور دوسرا اصول زندگی دے اندر سکون لے آندا کہ انسان پنجگانہ نماز دے نال نال نوافل دا بھی اہتمام کرے. زندگی نو خوشگوار بنان دا ایک اصول بھی ہے کہ انسان دی زبان تے زیادہ تر اللہ دا ذکر رہے. اللہ دا ذکر نماز بھی ہے،
جس طرح کہ اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بات ارشاد فرمائی اقم الصلاۃ لذکری، اللہ دا ذکر قرآن پاک دی تلاوت بھی ہے، جس طرح کہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ دا ذکر تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات بھی نے، یعنی انسان اپنی زبان تو بھی اور اپنے اعضاء تو بھی اللہ دا شکر ادا کرے۔ اگر انسان اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھتا ہے اور اپنے اعضاء دے نال پھر اس ذکر دی تصدیق بھی کرتا ہے، اے نہیں کہ زبان تے کلمات ہور ہون، انسان دے عمل ہور ہون۔ فرمایا کہ اگر تہاڈی زبان تے بھی ذکر جاری ہوئے گا، تہاڈے اعضاء بھی اس بات دی تصدیق کر رہے ہوں گے، تے پھر اللہ تانوں اطمینان قلب عطا کر دے گا، تہاڈے دلاں نوں سکون تے ٹھنڈ پہنچائے گا، تہاڈی زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ 13واں سپارہ سورہ الرعد آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے، اللہ تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، کتاباں تے ایمان، اللہ اکبر، قیامت تے ایمان تے تقدیر تے ایمان۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، تے پھر اللہ دی یاد نال انہاں دے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو کہ دلاں دا اطمینان، دلاں دا سکون، تہاڈی زندگی دی خوشگوار بنانا دا اصول، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا یقین کر لو کہ اللہ دا ذکر انسان دے دل نو مطمئن کر دیندا ہے، انسان دے دل نو سکون پہنچاندا ہے، انسان دے دل نو ٹھنڈ پہنچاندا ہے، انسان دی زندگی خوشگوار بنا دیندا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب تو افضل ترین ذکر، سب تو اعلیٰ ترین ذکر انسان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اور اپنی زبان تے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کلمات بھی جاری رکھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت دے پودے نے۔ اور اپنی زبان تے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی کثرت دے نال ذکر جاری رکھے۔ جگاں دے سردار مکی مدنی سرکار
میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے جنت خزانے جو ایک خزانہ ہے. یعنی انج سمجھو کہ جیڑا بندہ کثرت نال اپنی زبان تے ایک کلمات جاری رکھنا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، او یقین کر لوے کہ انہوں اللہ نے جو جنت خزانے عطا کرنے نے نا، انہاں خزانہ جو دنیا تے خزانہ عطا کر دیتا ہے. اور جنت دے 8 دروازے نہ جڑے، انہاں چو ایک دروازے دا نام بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت دے 8 دروازے عام طور تے سنتے رہتے ہیں نا علماء دے کولوں کہ جنت دے 8 دروازے نے اور انہاں دے نام نے. اللہ اکبر. انہاں چو ایک دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے. یہ کلمات اپنی زبان تے جاری رکھا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا آگے پیچھے یہ ترتیب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پہلے پڑھ لو، سبحان اللہ بعد پڑھ لو. یہ ترتیب دا کوئی ضروری نہیں. بس یہ کلمات انسان دی زبان تے جاری رہے. اور صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، جگہ دے سردار مکی مدنی سرکار میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلماتانی حبیبتانی إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آقا فرماتے ہیں دو کلمے کلماتانی حبیبتانی الی الرحمن، اور رحمان نو بڑے پسند نے، اللہ نو بڑے محبوب کلمات نے. آقا فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، تو زبان تے ادا کرنے بڑے ہی آسان نے، کوئی مشکل نہیں. فرمایا لیکن جدو کل قیامت والے دن انہاں دا وزن کیتا جائے گا تے وزن دے اندر بڑے پاری نکلن گے، بہت زیادہ وزن. ثقیلتان فی المیزان، میزان دے اندر جدو ترازو دے اندر جدو تیریاں نیکیاں تر رہیاں ہون گیاں نا، جدو کلمات رکھے جان گے تے انہاں دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا. کیڑے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہا کرو کثرت نالے کلمات میں. اللہ اکبر. تے جگہ دے سردار مکی مدنی سرکار میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت تے شام دے وقت، یعنی صبح تے شام دے اذکار دے اندر یہ چیز شامل کرتا ہے، پڑھتا ہے. کیڑے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، انہی کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ
جگاں دے سردار مکی مدنی سرکار میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ صبح بھی 100 دفعہ کلمات پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تے شام نو بھی 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، آقا فرما دینے او دے اگر گناہ سمندر دی چگ دے برابر بھی ہون گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ زندگی نو خوشگوار بنان دا ایک اصول کی کہ انسان اللہ دا ذکر اپنی زبان تے جاری رکھے، نماز بھی اللہ دا ذکر، قرآن دی تلاوت بھی اللہ دا ذکر، اور ذکر دے کلمات تحمیدات تحلیلات تسبیحات یعنی اللہ دیا تعریفاں دے کلمات، اللہ دیا پاکیزگیاں بیان دے کرن دے کلمات، اے سارے ہی اللہ دا ذکر۔ تے آج تو اپنے دل دے تحیہ کرو کہ ادو تک رات نو سونا نہیں جدو تک کہ 100 دفعہ سارے کلمات نہ پڑھ لیے، دن دے اندر پڑھ دے رہا کرو انشاءاللہ۔ کیڑے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ 7 بندے نے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھو، اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھو، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھو، لا حول ولا قوة الا باللہ 100 دفعہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ باقی استغفار دے کلمات وہ بھی کثرت نال، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تے درود پاک وہ بھی کثرت نال۔ اپنی زندگی نو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو یہ اصول اپناؤ، حقیقت بات ہے۔ آج جڑیاں ساڑیاں جنیاں پریشانیاں نا ہون تے ہر آدمی ہی پریشان ہو گیا نا کہ مہنگائی انی ہو گئی، پٹرول ہی اتنا مہنگا ہو گیا، گیس ہی اتنی مہنگی ہو گئی، سارا دن ساڈا سچی گل یہی رونا تونا رہ گیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً انسان ہون دے ناتے پریشانیاں آندیاں نے، دل دے اندر سوچ آندی ہے، یقیناً دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن جدوں انسان انہاں اصولاں دے مطابق اپنی زندگی بنا لے گا جڑے اصول اسلام نے سانو دسیا کہ تہاڈی زندگی نو خوشگوار بنا دیں گے، تہاڈے دلاں نو اطمینان جڑا عطا اللہ کر دے گا، تہاڈے دلاں نو سکون ملے گا، تہاڈے دلاں نو ٹھنڈ پہنچے گی، وہ انسان انہاں اصولاں تے کاربند ہوئے۔ سب تو پہلی بات اللہ تے سچا ایمان لیاندا جائے اور اچھے عمل کرن دی ہر انسان کوشش کرے، اور تیسرا اصول کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر اپنی زبان تے ہمہ وقت جاری رکھے، اور چوتھا اصول زندگی نو خوشگوار بنان دا کیڑا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نعمت عطا کر دیتی، جنی بھی عطا کر دیتی، او دیتے انسان شکر اللہ دا ادا کرے، اللہ دی نہ شکری نہ کرے۔ شکر ادا کرنے دے نال بھی اللہ دلاں نو اطمینان عطا کرتا ہے، سکون ملتا ہے، زندگی دے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اور پھر انسان تھوڑی نعمتیں بھی اگر اللہ دا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ دا وعدہ ہے کہ میں انہوں ہور نعمتاں تو نوازاں گا۔ تو جے جس طرح آج اسی ناشکری کرنے ہیں نا، ہزار ہاں نعمتاں نے،
لیکن ایک تھوڑی جی مصیبت آ جائے تو سارے اسے کہتے ہیں بازی بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو جے نہ شکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا پھر اللہ دے عذابات دے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. 13واں سپارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو میں یاد رکھ لو اگر تسی شکر گزار بنو گے اپنے رب دے جنی بھی انہیں تو انہوں نعمت عطا کر دیتی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس اللہ دی نعمت تے اس مالک دا شکر ادا کرو. تے اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے تے میں تانوں ہور نعمتاں تو نوازاں گا. والا ان کفرتم اگر تسی ناشکری کیتی میرے گلے شکوے شروع کر دیتے اللہ اکبر پھر ان عذابی لشدید پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس واسطے جتنی بھی اللہ نے کسے نو کسے نعمت تو نوازیا ہے وہ ہر وقت اللہ دا شکر ادا کر. ایک تو یہ فائدہ ہوئے گا کہ اللہ سانو ہور نعمتاں تو نوازن گے. دیکھو نا جس طرح انسان دے کول سہولیات زیادہ آندیاں جان ہور نعمتاں آندیاں جان وہی زندگی خوشحال ہوندی جاندی. یہ فطرتی بات ہے نا. تو جدو اسی اللہ دیاں تھوڑیاں نعمتاں بھی شکر ادا کریں گے اللہ ہور سانو عطا فرمان گے تو آپے دل دا سکون ہو جائے گا آپے ساڑی خوشگوار زندگی بن جائے گی. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا تسی شکر ادا کرو گے تو میں تانوں اپنے عذاب تو ہی بچا لواں گا. 5واں سپارہ سورہ النساء آیت نمبر 147 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. 5ویں سپارے دی آخری آیت ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. ما يفعل الله بعذابكم اللہ فرمان دینے ہو کائنات دیو لوگو میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے میں تو دیتے سختیاں کر کے تانوں پریشان کر کے تانوں مصائب مشکلات دے اندر گرفتار کر کے مینوں کی فائدہ میں تو کی کرنا ہے. اللہ اکبر. ان شکرتم و آمنتم اگر تسی میرا شکر ادا کرو تے میریاں گلاں من لو میرے تے ایمان لے آؤ میرے تے یقین کرو میریاں گلاں منن لگ جاؤ میرے آنکھیں لگ جاؤ تے جو کچھ بھی میں تانوں دیتا ہے وہ تے شکر ادا کرو. اللہ اکبر. تے پھر میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے یعنی نہ شکری کرو گے تے عذاب اللہ تے صحیح معنی تے ایمان نہیں لیاؤ گے تے پھر سزاواں ملن گیاں. تے جے اللہ تے ایمان لے آؤ گے اللہ دا ہمہ وقت شکر ادا کرو گے تے پھر اللہ فرماتے ہیں میں تو انہوں عذاب دے کے کی کرنا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ تے بڑا قدردان ہے جیڑا کوئی اللہ دا شکر ادا کرے نا اللہ اکبر اللہ دی بڑی قدر کردا ہے کہ اللہ جاندا ہے کہ اے صرف زبان دے نال ہی شکر ادا کر رہا ہے یا دلوں بھی کر رہا ہے.
دلوں بھی مطمئن ہے میری نعمت ہے کہ میں بس اتوں تے آ جی بہت بڑا شکر ہے اللہ دا، لیکن ٹھڈوں کہندا مارے گئے تے لٹے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نو پتہ ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ نو پتہ ہے کہ جڑا شکر ادا کر رہا ہے کس انداز سے کر رہا ہے۔ اور شکر ادا کرنا ہے تے زبان دے نال ہے نا، کہ انسان اللہ دا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ دی تحمیدہ تحلیلہ تسبیحات بیان کرتا ہے۔ اور شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ دے سامنے آ کے چکے، اللہ نے تینوں صحیح سالم آزاد عطا کیتے، تینوں دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، تینوں سنن واسطے کن عطا کیتے، تینوں سمجھن سوچن دی صلاحیت تو نوازیا، تینوں چلن پھرن دی طاقت قوت عطا کیتی۔ اللہ اکبر، تے پھر تو اللہ دے گھر آ کے اللہ دے سامنے اپنی جبین ناز نہ جھکائیں، اللہ دے سامنے آ کے سجدہ ریزی نہ کرے، 5 وقت او دے طرف بلاوا آئے تو اکڑ جائے تے بیٹھا رہے اپنے گھر دے اندر یا بازاراں دے اندر چلدا پھردا رہے یا اپنے کماں دے اندر مصروف و مشغول رہے، تو اونج تیرے کو پوچھا جائے کی حالت ہے کہ جی بلا اللہ دا شکر ہے بڑا چنگا کاروبار ہے جی، اے شکر نہیں جی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میری تے تہاڈی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ جگاں دے سردار مکی مدنی سرکار میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اینا لمبا قیام کر دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پنڈلیاں تے سوج پہ جاندی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں تے سوج پہ جاندی، تے اماں جی کہندیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تانوں اینا اونچا مرتبہ شان مقام عطا فرمایا ہے تو پھر بھی تسی انی اللہ دی بات کر دے ہو۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، اسی تے صرف نعمتاں سمجھنے آنا کہ سانو کھان پین والے سارا کچھ آنا چاہیے، بس اے نعمت ہے اللہ دی کہ رزق ساڈے کول بہتا ہوئے، گڈیاں ہون ساڈے کول، ہاں جی چھتر جڑے موبائل ہون 4-4 5-5 لاکھ دے، تے جناب والا جی کوٹھی تے بنگلے ہون تے پلاٹ ہون تے بینک بیلنس تے جائیداد ہوئے تے اے اللہ دی نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لئے نعمتیں ہے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر تے 3 مہینے تک چولہا نہیں سی جلدا ہے گا، اللہ اکبر، لیکن صحت تندرستی اے بڑیاں اللہ دیا نعمت ہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اماں جی نے سوال کیتا نا کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اتنا شان اتنا مقام عطا فرما دیتا پھر بھی تسی انی اللہ دی عبادت کر دیو، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آقا فرماتے ہیں مینوں یہ چیز پسند ہے کہ میں انہاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کراں، میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرات گرامی قدر، پہلے خطبے دے اندر تسی یہ بات سماعت فرما رہے تھی کہ ہر آدمی دی ہر وقت خواہش ہوندی ہے کہ او دی زندگی خوشگوار ہو جائے، او دی زندگی دے اندر سکون آ جائے، او دے دل نو اطمینان مل جائے، او دا دل ٹھنڈا ہو جائے. اسلام نے کچھ اصول بیان کیتے کہ اگر تسی اینا اصولات نو اپناؤ گے، اے کام کرو گے تو تہاڈی زندگی اللہ خوشگوار بنا دیں گے. انہاں چو چند ایک دا تسی تذکرہ سماعت فرمایا. اللہ تے ایمان لے آنا، جس طرح او دے تے ایمان لے آن دا حق ہے. نماز دی پابندی کرنا، فرض نماز دے نال نال نوافل دا بھی اہتمام کرنا، بالخصوص تہجد دا. اور تیسرا اصول تسی یہ سماعت فرمایا کہ انسان اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھے. چوتھا اصول تسی یہ بیان سماعت فرمایا کہ جتنی بھی اللہ نے نعمت کسی نو عطا کیتی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، انسان ہمہ وقت او دا شکر ادا کرے، اپنی زبان دے نال بھی اور اپنے اعضاء دے نال بھی. خوشگوار زندگی بنان دا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نعمت نہیں ملی، تہاڈی کوئی ضرورت نہیں پوری ہو سکی، تو او دے تے صبر کیتا جائے، واویلا نہیں، او دے تے صبر کیتا جائے اور اللہ دے کولوں دعا کیتی جائے کہ یا اللہ مینوں اس چیز دی ضرورت ہے، مینوں عطا کر دے. صبر کرے انسان تے اللہ دے نال رابطہ رکھے. آزمائشاں انسان تے آندیاں نے. آج کل جڑی ساڈی مہنگائی آئی نا یہ ساڈے تے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور آزمائشاں انسان تے آندیاں نے اپنے اعمال دی وجہ تو یاد رکھ لینا. اج اسی خود اگر ٹھیک ہو جائیے نا، یہ سارے معاملات حل ہو جان گے، لیکن اسی ٹھیک ہونے واسطے تیار نہیں، دوجے نو ٹھیک کرنے واسطے اسی بالکل تیار ہمہ وقت ہونے پہ اے ٹھیک ہو جائے بس. بہرحال اگر کوئی مصائب مشکلات آ جان، کوئی پریشانی آ جائے، تو اسلام نے سانو یہ دسیا کہ ہوتے صبر کرنا ہے. یہ آزمائشاں آن گیا، اللہ نے فرمایا مہنگائی دیاں، بھوک دیاں، غربت دیاں، یہ آزمائشاں نے. کسی پیارے نو اللہ بلا لے گا جنہاں تہاڈی بڑی محبت ہوئے گی، گھر دا واحد سہارا وہی ہوئے گا. اللہ اکبر، اللہ انہوں بلا لے گا.
پچھلے واسطے آزمائش ہے، لیکن صبر اگر انسان انہاں چیزاں تے صبر کرے تے پھر اللہ ادا ساتھ دیندا ہے۔ تو جدا اللہ ساتھ دے وہ جس طرح ساڑھے پنجابی اندر کہنے پھر ستے ہی خیرانے نا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 155 تو 157 دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت نال بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا تواڈے تے آزمائشاں آن گئیاں، کدے دشمن دا خوف انڈیا جنگ نہ لا دے، انڈیا تیار بیٹھا جنگ لان واسطے، کدے خوف والجوعی تے کدے بھوک، آٹا مہنگا چینی مہنگی کی کھائیے جی، 2 وقت دی روٹی نہیں پوری ہو رہی، بھوکے مر گئے، کدے بھوک والجوع ونقص من الاموال تے کدے جناب تواڈے پیسیاں دے اندر کمی نقصان ہو گیا۔ جڑے کاروبار کرتے ہیں وہ مشین جی چلتی ہوں کہ اینے ود گئے پوائنٹ انٹے گھٹ گئے، مینوں نہیں پتا کی کرتے ہو۔ ہاں جی اللہ بیٹھا بیٹھا اینا خسارا، لکھاں دا خسارا اے بیٹھا ہوتے ہیں اینے ڈوب گئے میرے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدے مالاں دے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ تے کدے تواڈے کسے پیار نو بلا کے، وَالثَّمَرَاتِ تے کدے تواڈیاں کھیتیاں فصلات باغات تباہ و برباد کر کے۔ یہ آزمائشاں آنیاں نے اللہ کہندے نے، یاد رکھ لیا جے، یہ اج دیاں نہیں، یہ شروع تو ہی آ رہی نے، یاد رکھ لینا۔ جس طرح میں ایک جمعے دے اندر بھی ابتدا دے اندر بھی ایک بات گوش گزار کی تواڈے کہ غربت دا اج دا معاملہ نہیں، کیسی کہنا غربت آج آ گئی، اور جن نے سارے سیاسی مداری اور جڑے جی تہاڈی غربت ختم کرنے سانو ووٹ دیو، سب بکواس فراڈ، اللہ دی قسم۔ غربت شروع تو مسئلہ رہے ہیں، لیکن زندگی دے اندر سکون امارت دے نال نہیں آندا۔ جی زندگی دے اندر سکون امارت دے نال آندا، پیسہ نال آندا، جائیداداں بینک بیلنس دے نال آنا ہوندا، گڈیاں کاراں دے نال آنا ہوندا، پلاٹاں دے نال آنا ہوندا، تو جڑے سارے پھردے نے کیوں بیچارے مارے مارے پھردے نے؟ کل پرسوں آیا نا کنے کنے کروڑاں دے مالک نے، ارباں ارباں خرباں دے مالک نے، تو پھردے نے نا بے سکون نے۔ پیسے نال سکون نہیں، دل دا سکون، دل دی خوشحالی، خوشگوار زندگی، اللہ اکبر، اینا اصولاں دے اپنان دے اندر ہے۔ اللہ تے صحیح معنی دے اندر ایمان لے آؤ، نماز دی پابندی کرو، فرض نماز دے نال نال نوافل دا تہجد اشراق دا بھی اہتمام کرو، ہمہ وقت اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھو، اللہ نے جتنی بھی نعمت دیتی ہے وہ تے شکر ادا کرو، نہیں کچھ ملیا یا کچھ ملیا تو اللہ نے کھولیا وہ کم کرتا ہے تو تے صبر کرو،
خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ اللہ فرماندے نے میں تمہیں آزمانا ہی آزمانا انہاں چیزاں دے نال۔ ایک گورنمنٹ دا حکمرانہ دا کام نہیں کہ فلاں آ گیا تو مہنگائی ہوگی تو فلاں آ جائے گا تو جناب دودھ دیاں نہراں شروع جاری ہو جان گیاں۔ نہ اے اللہ دا قانون ہے کہ اللہ فرماندے میں تمہیں انہاں چیزاں دا آزمانا ہی آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کاش تسی عربی سمجھ دے۔ اللہ کہندے نے یقین کر لو میں تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے۔ اے تواڈے تے امتحان آنے ہی آنے نے، اے آزمائشاں تواڈے تے آنیاں ہی آنیاں نے۔ کیڑیاں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، انہاں چیزاں دے نام میں تمہیں آزماواں گا۔ اللہ کہندے نے کدے خوف دے کے، کدے بھوک دے کے، کدے تواڈے مال کم کر کے، کدے تواڈے پیاراں نوں بلا کے، اور کدے تواڈے باغات کھیت کھلیان نوں تباہ و برباد کر کے دے اندر کمی کر کے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں انہاں آزمائشاں چوں کسے تے کوئی اس طرح دی آزمائش آ جائے، او صبر کرے تے انہوں بشارت دے دیو جنتی جے، انہوں جنت دی بشارت سنا دیو۔ میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جدوں بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تے کی کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو تے صبر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر انہاں لوگاں تے میریاں رحمتاں دی بارش برسے گی، پھر میریاں رحمتاں دے مستحق بن جان گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگ جے سدھے رستے تے، احتجاج کرن والے، ڈانگا مارن والے، کدھر قتل و غارت کرنے والے، مینو ووٹ دیو، انہوں نہ دیو، آثار یا پکھانڈ بازیاں، اے کوئی زندگی دا سکون نہیں چاہیے۔ صبر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور صبر کرو گے ایک تے اللہ دا ساتھ ملے گا، اللہ دی طرفوں رحمت نصیب ہوئے گی، دل دا سکون اطمینان مل جائے گا، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ تے دوسرا فائدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، جگاں دے سردار مکی مدنی سرکار میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ التي یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کسے مسلمان جدو کوئی تھکاوٹ بھی ہو جاندی ہے، توجہ نہ دروا سننا، جدو کوئی تھکاوٹ ہو جائے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو انہوں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی معمولی جی تکلیف پہنچ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی پریشانی آ جائے، حزن و ملال ہو جائے، غم پریشان، دل پریشان ہو جائے، اللہ اکبر، آقا فرماندے نے فرمایا والا اذن والا غم، یا انہوں کوئی بھی غم پہنچے، کوئی بھی یعنی جسمانی کو تکلیف پہنچ جائے یا روحانی، کہنے نا آج کل میں نے بڑی ٹینشن نے، ٹینشن انہوں پہنچ جائے، آقا فرماتے ہیں حتی الشوکۃ التی یشاقها، حتیٰ کہ انہوں اگر کنڈا بھی چبھ دے نا
آقا فرماندے نے نہ ساریاں دے بدلے اللہ او دے گناہ مٹا دین نے، فائدہ ہی فائدہ جے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات ذرا توجہ نہ سن لینا، لیکن اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ صرف مومن کا یہ کام کر سکتا ہے جڑا ایمان والا۔ آج اسی دعوت سارے کرنا ہے جی میں بھی مومن ہاں، میں بھی مسلمان ہاں، پکا مسلمان ہاں جی میں بھی، لیکن اسی ہوں دیکھنا ذرا کہڑا پکا مسلمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ آقا فرماتے نے کہ مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کس طرح؟ آقا فرماتے نے اگر انہوں کوئی اللہ دی طرفوں نعمت مل دیئے، بھلائی مل دیئے، کوئی خوشی نصیب ہون دیئے تے او دیتے شکر ادا کردا ہے، تے جے اللہ دی طرفوں کوئی مصیبت پریشانی آ جاندی ہے او دیتے صبر کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صرف مومن ہی کر سکتا ہے، مومن ہی کہ خوشی ملے تو اللہ دا شکر ادا کرے، مصیبت پریشانی آ جائے تو دیتے صبر کرے۔ میرے بھائی میں بار بار پھر درخواست کرنا کہ اپنے زندگیاں نو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہو، پرسکون بنانا چاہتے ہو، خوشحال رہنا چاہتے ہو، اپنے دلاں دا اطمینان چاہتے ہو، اپنے دلاں دا سکون اور ٹھنڈ چاہتے ہو تے انہاں اصولاں تے کاربند سانو سارا نو ہونا چاہیے۔ چند اصول بیان کیتے دوبارہ سن لینا۔ اللہ تے پکا سچا انسان ایمان لے آئے، نماز دی پابندی کرے اور اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھے، جو بھی اللہ نے تھوڑی بہتی نعمت عطا کیتی او دے تے شکر ادا کرے، جو نعمت نہیں ملی یا نعمت ملی تے اللہ نے وہ چھین لئی او دے تے صبر کرے۔ یہ چند اصول تو سماعت فرماؤ، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے خطبہ دے اندر سماعت فرماؤ گے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ میں تہنوں صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو پڑھن دے سمجھن دے تے عمل پیران دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔